شادی کو 4 سال ہو چکے تھے اور ان 4 بدترین سالوں میں ہر دن اپنے اس فیصلے پر بہت پچھتائی۔ یہ میری پسند کی شادی تھی اور سلیمان سے شادی کرنے کے لیے میں نے اپنے پورے خاندان سے ٹکر مول لے لی تھی۔ میں چونکہ یتیم تھی، ایسے وقت میں میرے ساتھ سپورٹ کرنے والا اور میرے حق میں بولنے والا کوئی نہ تھا۔ البتہ مجھے میرے اپنے ہی تانا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے کہ یہ کیسی قرآن کی حافظہ ہے کہ غیر مرد سے آنکھیں چار کر کر لو میرج کر رہی ہے۔ ارے اس کی ماں کی تربیت ہی ایسی ہوگی، تبھی تو قرآن کی تعلیم بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ مدرسے جانے کی آڑ میں ہی یہ اسی کام کے لیے نکلتی رہی ہوگی۔ کیا پتہ چلتا ہے ایسی لڑکیوں کا جن کے سر پر باپ یا بھائی نہ ہوں۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ مجھ یتیم نے چاچی کے گھر میں رہ کر اتنی باتیں سنی۔ میرے ابو تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ وہ ایجوکیشن کے محکمے میں کلرک تھے، تو ان کی وفات کے بعد ان کی پینشن سے ہم دونوں ماں بیٹی کا گزارا ہونے لگا۔ 2 کمروں کا یہ چھوٹا سا گھر ہمارا ذاتی تھا، جس کے دوسرے فلور پر چاچی اور ان کی فیملی رہتی تھیں۔ ابو کی وفات کے بعد ہمیں سب سے زیادہ پریشانی چاچی کی فیملی سے تھی۔ چاچا اور چاچی کی پوری کوشش تھی کہ یہ نچلے والا فلور بھی انہیں مل جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے امی کو بہت زیادہ پریشرائز کیا۔ بلکہ چاچا نے تو یہاں تک کہا کہ یہ گھر اب ان کا ہے اور وہ نچلے فلور کو کرائے پر دینا چاہتے ہیں۔ تو امی نے کہا کہ اگر آپ اس گھر کو کرائے پر لگانا چاہتے ہیں تو ہم ماں بیٹی کہاں جائیں گی؟ تو وہ بڑے آرام سے بولے کہ آپ اوپر ہمارے ساتھ آ کر رہ لیں، 1 کمرہ آپ دونوں ماں بیٹی کے لیے کافی ہوگا۔ تو امی ان کی بات سن کر بڑی حیران ہوئیں کہ الگ الگ رہنے کے باوجود ہم 2 گھروں کی کبھی آپس میں نہیں بنی، تو جب بالکل ان کے ساتھ رہنا پڑا تو کیا حال ہوگا۔ چچی کی مزاج کی وجہ سے چچا نے اوپر والے پورشن کی سیڑھیاں گھر کی بیک سائڈ سے نکال لی تھیں تاکہ ہمارا اور ان کا آمنا سامنا سرے سے ہو ہی نہ۔ ابو کی وفات تک چچا اوپر والے پورشن میں رہنے کے باوجود ہمارے لیے اجنبی تھے اور ہم ان کے لیے، لیکن جو ہی ابو کا انتقال ہوا تو اچانک ہی چچا کو ہم ماں بیٹی سے ہمدردی جاگ اٹھی۔ دونوں میاں بیوی ہمارے ارد گرد گھومتے نہ تھکتے تھے۔ امی کو رام کرنے کے لیے چاچی نے اپنی زبان پر شہد ہی باندھ لیا تھا، جسے وہ ہر وقت ہمارے ارد گرد ہی ٹپکاتی رہتیں۔ میں تو نہ سمجھ تھی، اس لیے اکثر امی کو کہتی کہ ہم اوپر ہی چل کر ان کے ساتھ رہتے ہیں، نیچے تو ویسے بھی گرمی ہوتی ہے تو حبس بڑھ جاتا ہے۔ تو میری امی زخمی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس بھرتیں اور کہتیں، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تم ابھی نہیں دیکھ سکتی۔ سعدیہ، جس دن تمہیں ان کے مکر فریب کے بارے میں پتہ چلے گا، اس دن تمہیں اپنی ماں کے فیصلے پر فخر ہوگا۔ میری کم سنی اور ناسمجھی کی وجہ سے چچی نے مجھے شیشے میں اتارنے کی بہت کوشش کی۔ وہ مجھے امی کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنے لگیں۔ ہر وقت میرے کانوں میں امی کے خلاف پٹیاں پڑھاتی رہتیں اور مجھے کہتیں کہ دیکھو کتنی مہنگائی ہے، اگر تمہاری امی یہ پورشن کرائے پر لگا دیں تو دونوں گھروں کا بھلا ہو جائے گا، لیکن تمہاری امی کی ضد کی وجہ سے تمہارے چچا خاموش ہیں، ورنہ دنیا ایسے موقع پر صرف اپنا مفاد دیکھتی ہے۔ انہیں کیا لگے بیوہ بھاوج اور اس کی بچی سے، لیکن تمہارے چچا بہت ہی خدا ترس انسان ہیں، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے اللہ ناراض ہو۔ اسی لیے تم اپنی امی کو سمجھایا کرو کہ وہ یہ ضد چھوڑ دے۔ اوپر 1 کمرہ خالی ہے، اگر وہ لے لیں تو نچلا پورا گھر ہم کرائے پر لگا سکتے ہیں۔ تو میں جب بھی چاچا چاچی کے گھر سے امی کی طرف آتی لڑائی شروع کر دیتی، اور ایک دفعہ تو لڑتے لڑتے میں نے انہیں ہڈ حرام بھی کہہ دیا۔ تو امی صدمے کی کیفیت میں مجھے کافی دیر دیکھتی رہیں اور پھر رو دیں۔ مجھ سے امی کا رونا نہ دیکھا گیا تو میں ایک دم ان کے گلے سے آ کر لپٹ گئی۔ تو امی نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ سعدیہ، تم ان معاملات کو نہیں سمجھتی، اس لیے بچے تم ان باتوں میں مت آیا کرو، اور تمہیں یہ باتیں کون سکھاتا ہے، پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ۔ تو میں ان کو بتاتی کہ چچی مجھ سے یہ باتیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اپنی امی کو سمجھاؤ۔ تو امی افسردہ ہو کر اپنا سر ہلاتی اور منہ میں ہی بڑبڑاتی رہتی کہ کس طرح یہ لوگ میرے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے میری بیٹی کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں کبھی امی کو درست سمجھتی اور کبھی چاچی کو، لیکن میں پھر ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی فیصلہ نہ کر پاتی کہ کون صحیح ہے۔ امی کو روتا دیکھتی تو امی کو صحیح بول دیتی، اور اگر چاچی کو اداس دیکھتی تو امی کے خلاف ہو جاتی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا کہ ایک دن چچا نے امی کو اپنے رشتے کا پیغام بھیجا۔ خاندان والوں نے بھی امی پر زور ڈالا کہ تم جوان جہاں ہو، یہ پہاڑ سی جوانی تم اکیلے کیسے گزار سکتی ہو؟
ابھی تمہاری بچی بھی چھوٹی ہے اور رشتہ بھی باہر کا نہیں، اس کا سگا چچا ہے۔ ہو جاتا ہے تو بچی کو بھی باپ کا سایہ میسر آ جائے گا، جو اس کا اپنا ہی خون ہے۔ کم از کم یہ باہر رشتہ ہونے سے تو کئی گنا زیادہ بہتر ہوگا۔ تو امی سوچ میں پڑ گئیں۔ بالآخر خاندان کے بڑے بزرگوں کی وجہ سے امی نے چچا سے نکاح کر لیا۔ نکاح ہوتے ہی چچا کے تیور بدل گئے اور انہوں نے امی سے گھر کے کاغذات پر دستخط کروا کر نچلا پورشن اپنے نام کروا لیا، اور امی بے خبری میں ماری گئیں۔ جب انہیں چچا کی اس کارروائی کا علم ہوا تو وہ بہت روئیں۔ ایسے میں چچی نے امی پر ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ چچا کو نہ امی کے پاس آنے دیتی اور نہ ہی کوئی مالی امداد کرنے دیتی۔ امی اس وقت کو روتی تھیں جس وقت انہوں نے چچا سے شادی کی حامی بھری تھی۔ اس شادی پر فورس کرنے کے لیے خاندان کے جن بزرگوں نے اپنا حصہ ڈالا تھا، امی ان کے پاس جا کر اپنا دکھڑا روتیں کہ یہ شادی کرنے کا انہیں کیا فائدہ ہوا کہ وہ اپنی چھت سے بھی گئیں۔ جو بھی سنتا وہ چچا کی بدنیتی پر افسوس ہی کرتا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی چچا نے امی کو طلاق دے دی۔ جو ہی امی کو طلاق کے کاغذات ملے تو امی چکرا کر گر پڑیں۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گئیں۔ لیکن امی کی موت کی اطلاع خاندان میں نہ پھیلی کیونکہ چچا نے اس خبر کو دبا لیا۔ صرف میں جانتی تھی، لیکن مجھے چچی نے ڈرا دھمکا کر چپ رہنے کی تلقین کی۔ بصورت دیگر انہوں نے مجھے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا کہ ہم تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دیں گے۔ بے گھری کیا ہوتی ہے یہ مجھے اچھے سے پتا تھا، لہٰذا میں نے اپنے ہونٹ سی لیے کیونکہ اسی میں ہی عافیت تھی۔ امی کی وفات سے 1 ماہ پہلے ہی میں قرآن کی تعلیم مکمل کر چکی تھی۔ اب میں ایک حافظہ تھی اور امی نے حسب وعدہ مجھے اسکول میں داخل کرنے کے وعدے کو پورا کرنا ہی چاہا تھا کہ یہ ثانیہ ہو گیا اور ان کی زندگی نے وفا نہ کی۔ دراصل میری امی کی بہت خواہش تھی کہ میں قرآن حفظ کروں۔ میں اس وقت سرکاری اسکول میں زیر تعلیم تھی۔ امی نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا تو مجھے یہ علم نہیں تھا کہ مجھے اپنی تعلیم کو خیر بات کہنا پڑے گا، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی اتنی سمجھ تھی۔ امی نے جب میرا داخلہ مدرسے میں کروایا اور مجھے اسکول کے ٹائم وہ مدرسے لے جانے لگیں تو میں نے پریشان ہو کر ان سے پوچھا کہ میں اسکول کس وقت جاؤں گی؟ تو وہ بڑے پیار سے گھٹنوں کے بل میرے پاس بیٹھ کر بولیں، قرآن کی تعلیم تمہارے اسکول کی تعلیم سے زیادہ اہم ہے۔ تو میں نے ان کے ہاتھوں کو اپنے کندھے سے زور سے ہٹایا اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ میں اسکول کس وقت جاؤں گی؟ تو امی نے کہا کہ تم ایک وقت میں ایک ہی تعلیم حاصل کر سکتی ہو، کیونکہ قرآن کی تعلیم بھی کوئی اتنی آسان نہیں ہے کہ یہ مکمل توجہ اور وقت چاہتی ہے۔ اسی لیے مدرسے میں تمہارا فل ٹائم ہی گزرے گا، اس میں اسکول کی تعلیم کے لیے وقت نہیں مل پائے گا۔ تو میں رو دی اور ضد کرتے ہوئے بولی کہ اگر میں اسکول نہیں جاؤں گی تو میری ساری سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں گی اور مجھے جاہل کہیں گی۔ تو امی نے مجھے پیار سے اپنے سینے سے لگا کر بولا کہ جس کے سینے میں قرآن داخل ہو جاتا ہے، اس کا نہ تو کوئی مذاق اڑا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی جاہل کہہ سکتا ہے۔ یہ تو بڑے فضل کے فیصلے ہوتے ہیں اور ہر کوئی قرآن حفظ نہیں کر پاتا، اس لیے لگن سے یہ دینی تعلیم حاصل کرو۔ تو میں خاموش ہو گئی، لیکن پھر امی سے وعدہ لیا کہ میرا جو ہی قرآن حفظ ہو جائے گا تو وہ مجھے دوبارہ اسکول میں داخل کروا دیں گی۔ تو امی نے مسکرا کر مجھے کہا کہ وعدہ رہا، جو ہی تم قرآن حفظ کرو گی تو میں تمہارا داخلہ اسکول میں کروا دوں گی۔ اور یوں 5ویں کلاس کے بعد میں نے اسکول جانا ترک کر دیا اور گھر کے پاس ہی ایک مدرسے میں داخل ہو گئی، جہاں سے میں مدرسے کی باجی سے قرآن کی تعلیم لینے لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں قرآن بھی حفظ کرتی جا رہی تھی۔ میں چونکہ ذہین تھی اسی لیے بہت جلد میں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، لیکن پھر امی کی زندگی نے ہی نہ وفا کی کہ وہ مجھے اسکول میں داخل کروانے کا وعدہ پورا کرتیں۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ اب میرے سر پر نہ باپ کا سایہ تھا اور نہ ماں کا، اور چچی کے عزائم اب میرے سامنے کھل کر سامنے آ رہے تھے۔ وہ باتیں جو امی مجھ سے ڈھکے چھپے انداز میں چچی کے حوالے سے کرتی تھیں وہ مجھے اب سمجھ میں آ رہی تھیں۔ امی نے کھل کر کبھی بھی چچی کے خلاف بات نہ کی تاکہ میرے دل و دماغ پر رشتوں کے حوالے سے کوئی نفرت پیدا نہ ہو، لیکن اب اپنے خونی رشتوں کو ایک بھیڑیے کے روپ میں دیکھ کر میں امی کو رو رو کر یاد کرتی۔ ابو کی وفات کے بعد امی جن صدمات سے گزری تھیں اور پھر اپنوں کے دیے زخموں سے اس قدر نڈھال ہو گئیں کہ بالآخر موت کی آغوش میں جا سوئیں۔ میں اپنی صابر ماں کی موت کا ذمہ دار چچا کو سمجھتی تھی۔ خونی رشتے اس حد تک ظالم ہو سکتے ہیں یہ میرے تصور میں بھی نہ تھا۔
چچا نے ماں سے نکاح کے بعد مکان کے کاغذات اپنے نام ہونے کے بعد جس طرح سے امی کو طلاق دی، اس بات نے میری روح تک کو زخمی کر ڈالا۔ میں اکثر مدرسے والی باجی کے پاس جا کر خوب روتی، اس طرح سے میرا دل بھی ہلکا ہو جاتا، اور وہ اکثر تسلی دیتے ہوئے مجھے کہتی کہ سعدیہ تم صبر کرو، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ ایک دن میں نے انہیں بتایا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے اس شوق کو کیسے پورا کروں۔ تو وہ مسکرا دیں اور کہنے لگیں کہ بس اتنی سی بات ہے، میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں تو مجھ سے پڑھ لیا کرو، اور پھر پرائیویٹ میٹرک کا امتحان دے دینا۔ تو میں نے چھٹی جماعت سے لے کر 10ویں تک انتہائی خاموشی کے ساتھ مدرسے والی باجی کے پاس پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ان کی بہت بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے میرے میٹرک کی داخلہ فیس اپنی طرف سے بھجوا دی، اور یوں میں میٹرک کا امتحان بآسانی دے سکی۔ چاچی کی بے رحمی مجھ پر ویسے ہی جاری تھی، وہ مجھے بات بات پر اپنے احسانات گنواتی رہتیں، اور ہر آئے گئے کے سامنے سچی بن کر یہ بتانا نہ بھولتیں کہ ہم نے بن ماں باپ کی بچی کو نہ صرف اپنے گھر میں رکھا بلکہ اس کے تمام خرچے بھی پورے کر رہے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ نہ میرے پاس گرمیوں کے کپڑے ہوتے اور نہ ہی سردیوں کے کپڑے۔ پرانے کپڑے رفو کر کر کے دوبارہ پہن لیتی، لیکن چچی جہاں پر ہر مہینے اپنے اور اپنی بیٹیوں کے لیے کپڑے بناتی تھیں، میری بار انہیں مہنگائی اور خرچے یاد آنا شروع ہو جاتے۔ مجھے اپنے ہی چچا کی بیٹیوں کی اکثر اترن پہننے کو ملتی، تو وہ بھی میں صبر شکر کر کے پہن لیتی کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ چچی نے اپنی بیٹیوں کو تو شہر کے مہنگے ترین اسکولوں میں داخل کروایا ہوا تھا، لیکن ان کی پوری کوشش تھی کہ میں ان پڑھ ہی رہوں، اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہو جاتی۔ لیکن بھلا ہو مدرسے والی باجی کا کہ انہوں نے مجھ یتیم پر کمال مہربانی کرتے ہوئے میٹرک کے امتحانات تک میری مدد کر ڈالی، اور میں ان کے تواسط سے میٹرک کے امتحان میں بیٹھ گئی۔ علم حاصل کرنے کا شوق تو مجھے امی کی زندگی میں ہی تھا، لیکن ان کے مرنے کے بعد علم کی شمع میرے دل میں بہت تیزی سے جل اٹھی، کیونکہ مجھے اپنے ان حالات سے نکلنے کا واحد ذریعہ یہی نظر آ رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے تعلیم یافتہ ہو جاؤں، تاکہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چچی کے گھر سے چلی جاؤں۔ میں نے اپنی زندگی میں ٹھان لی تھی کہ جو ہی میری تعلیم مکمل ہو، مجھے نوکری ملے گی، میں سب سے پہلے اس عقوبت خانے سے نکلوں گی جہاں پر پل پل میری بے عزتی کی جاتی تھی، اور جب میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو میں امی ابا کا گھر جس پر میرا حق تھا ان سے لے لوں گی۔ چاچی مجھ سے سارے گھر کا کام بھی کرواتی اور باتیں بھی سناتی رہتی۔ وہ جب میری تربیت کے حوالے سے میری ماں تک جاتی تو میں رو دیتی۔ کئی بار چاچی کو کہا کہ میری مری ہوئی ماں کو کچھ نہ کہا کریں، تو انہیں میری بات لڑ جاتی، اور وہ مجھے اکثر باتیں سناتے ہوئے کہتی کہ تمہاری ماں اگر اتنی اچھی ہوتی تو کبھی بھی میرے خاوند کو مجھ سے نہ ہتیاتی۔ ادھر شادی کی بات ہوئی نہیں کہ تمہاری ماں میرے خاوند سے نکاح کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی، اپنے خاوند کو تو کھا گئی، اب میرے خاوند کی باری تھی، شکر ہے نامراد خود ہی مر گئی۔ چچی جب چڑھتی تو پھر چپ ہونے کا نام نہ لیتی، اور میں اپنی پاک باز ماں کے حوالے سے چچی کی باتیں سنتے سنتے جب تھک جاتی تو کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتی اور کانوں پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کر دیتی۔ میں باتوں میں چچی سے کبھی جیت نہ سکی تھی، اور نہ ہی زیادہ دیر تک اپنی ماں کا دفاع کر سکتی تھی، اسی لیے خاموش ہو جاتی، کیونکہ چچی مجھے کئی بار گھر سے نکال چکی تھیں اور پورے محلے نے یہ منظر دیکھا تھا۔ جب جب یہ بات مجھے یاد آتی تو شرم سے میری نگاہیں جھک جاتیں، اور میں جب بھی محلے میں نکلتی تو کسی سے نظر نہ ملا پاتی۔ ان اذیتوں میں میرا وقت گزرتا چلا گیا، اور بالآخر میرے میٹرک کا رزلٹ آ گیا، جس میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں نے مدرسے والی باجی کو بتایا کہ میری کسی پرائیویٹ اسکول میں جاب دلوا دیں، تاکہ مجھے جو تنخواہ ملے اس سے نہ صرف میں آگے ایڈمیشن لوں بلکہ اپنا بھی کچھ نہ کچھ خرچ نکال لیا کروں۔ گھر کے پاس ہی مجھے ایک اسکول میں جاب مل گئی، اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی کہ چچا اور چچی نے کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ انہیں تو بڑی حیرانگی تھی کہ میں نے میٹرک کیسے کر لیا۔ ان کے ذہنوں میں تو یہی تھا کہ میں کسی طور پر بھی میٹرک نہیں کر پاؤں گی، لیکن قدم قدم پر اللہ کی میرے ساتھ بہت بڑی مہربانی رہی۔ انہی دنوں میں نے گھر میں ایک عجیب و غریب تبدیلی نوٹ کرنا شروع کر دی، جس نے مجھے بے انتہا پریشان کر ڈالا۔ چچا کا بیٹا کمال مجھ پر نظر رکھنے لگا تھا، اور یہ تبدیلی اس میں اچانک سے پیدا ہوئی تھی، جس نے مجھے خوفزدہ کر ڈالا۔ مجھے چچی نے اسٹور روم رہنے کے لیے دے رکھا تھا، تو وہ اکثر بغیر دستک دیے میرے کمرے میں آ جاتا، یا پھر جب اکثر رات کو سب سو جاتے تو وہ میرے کمرے میں آ کر مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا،
تو مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ اسے دن کو باتیں کیوں نہیں یاد آتیں۔ اب میں رات کو اپنے کمرے کی کنڈی لگا کر سوتی۔ وہ کافی دیر میرے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر آہستہ آہستہ دستک دیتا رہتا۔ میں نے چچی کو بتایا تو انہوں نے ایک دو بار اسے ڈانٹا، لیکن اس پر اثر بالکل بھی نہ ہوا۔ کئی بار اس نے مجھے غلط انداز میں چھوا تو میں چیخ اٹھی، چچی سے شکایت لگائی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو میں نے اپنے مدرسے والی باجی سے بات کی تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئیں۔ سعدیہ، تمہاری شادی ہو جانا اس اسٹیج پر بہت ضروری ہے۔ اللہ ہی تمہاری عزت کی حفاظت کرے۔ میں جس اسکول میں پڑھاتی تھی وہاں پر سلیمان صاحب ٹیچر تھے۔ انہوں نے کہیں مدرسے والی باجی کے ذریعے میرے رشتے کی بات کی تو وہ بہت خوش ہو گئیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس طرح تمہارا ایک رشتہ آیا ہے، اگر تم رضامند ہو تو میں تمہاری چچی کے گھر جاتی ہوں۔ سلیم سلیمان ہماری شیلا آنٹی کے بیٹے ہیں، بچپن میں ہی والدین فوت ہو گئے، سیلف میڈ لڑکا ہے۔ اس کے اور تمہارے حالات بھی ملتے جلتے ہیں، یقیناً تم دونوں بہترین کپل بنو گے۔ سلیمان اسکول میں میرے ساتھ کولیگ تھے، کلاس کے حوالے سے فقط ایک یا دو بار بات ہوئی تھی۔ اچھے انسان تھے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ میرا رشتہ مانگ لیں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ان حالات میں تو میں کسی طور پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ چچی کے گھر کے حالات دن بدن کمال کی وجہ سے تکلیف دہ بنتے جا رہے تھے۔ نہ تو وہ بات سنتا تھا اور نہ ہی چچی اس کو ٹھیک سے سمجھاتی تھیں۔ مجھے اب چچی کے گھر میں دن رات اپنی عزت کا خوف رہنے لگا۔ ایسے میں نے مدرسے والی باجی کو ہاں کر دی، لیکن سلیمان کے گھر سے رشتہ جب چچی کے گھر آیا تو چچی اور چچا دونوں نے ہی انکار کر ڈالا۔ اب میرے پاس کوئی آپشن نہ بچتا تھا، لہٰذا میں مدرسے والی باجی کے گھر آ گئی۔ ان سے کہا کہ وہ میرا نکاح سلیمان سے کروا دیں۔ سلیمان سے نکاح کے بعد چچا اور چچی نے میرا بائیکاٹ کر دیا اور اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کر دیے۔ میری شادی تو سلیمان کے ساتھ ہو گئی، لیکن شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے اور انہیں شک کی عادت ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے میرا اسکول بند کروایا۔ میں آگے پڑھانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے اس کی اجازت نہ دی، تو میں بہت پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں۔ اللہ نے مجھے ایک بہت ہی پیارا بیٹا بھی دے دیا، تو میرا دل کسی حد تک لگا رہتا۔ پھر انہوں نے اسکول پڑھانا چھوڑ دیا، اب وہ گھر میں ہی رہتے اور گھر سے بیٹھ کر آن لائن کام کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا بس گزر بسر ہو جاتا۔ لیکن سب سے زیادہ مشکل مجھے ان کے رویے سے ہونے لگی۔ نہ تو وہ خود مجھے کہیں لے کر جاتے اور نہ ہی مجھے کسی کے گھر جانے دیتے۔ بچہ پہلے تو چھوٹا تھا، اس لیے مجھے ان کے رویے محسوس نہ ہوتے، لیکن جوں بچہ بڑا ہونے لگا تو وہ بھی گھر کے گھٹے ہوئے ماحول کو دیکھ کر ہر وقت سہما سہما رہتا۔ ذرا سی اونچی آواز میں اگر سلیمان مجھ سے بات کرتے تو وہ ڈر کر کانپنے لگتا۔ وہ لڑکا ذات تھا، اور میرے لیے یہ بات باعث پریشانی بنتی جا رہی تھی کہ اگر وہ گھر میں اتنا خوف زدہ رہے گا تو باہر کی دنیا کو کیسے فیس کرے گا۔ تربیت ویسے بھی میاں بیوی مل کر کرتے ہیں، اور یہ بات میں اکثر سلیمان کو سمجھاتی، لیکن وہ ایک کان میں ڈال کر دوسرے کان سے نکال دیتے۔ ان کی ایک عادت اور بھی بڑی تکلیف دہ تھی کہ وہ جب گھر سے باہر نکلتے تو دروازے کو تالا لگا دیتے، تاکہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی خاتون بھی مجھ سے ملنے نہ آئے۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے میں قید تنہائی گزار رہی ہوں، جس کا انتخاب میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا، اور پھر یہ قید تنہائی میری ختم ہو گئی جب سلیمان ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ اس دن پہلی بار میں نے خود کو کسی ایسے پرندے کی طرح محسوس کیا جس کے پنجرے کا دروازہ کھلا ہو اور اس نے اپنے پروں سے بھرپور پرواز لی ہو۔ چاچا چاچی کو سلیمان کے انتقال کا پتہ چلا، لیکن وہ اس کی تعزیت کے لیے بھی میرے دروازے کے اندر نہ آئے۔ میرے اوپر یہ ایک انتہائی مشکل وقت تھا، گو کہ سلمان کا گھر اپنا ذاتی تھا تو مجھے سر کی چھت کی فکر نہ تھی، لیکن پیٹ تو کھانا مانگتا ہے۔ مگر مشکل وقت میں آپ خود تو بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن اولاد کی بھوک دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے اسکول میں بھی کوشش کی کہ کسی طرح جاب مل جائے، لیکن تعلیم کم ہونے کی وجہ سے مجھے جاب نہیں مل رہی تھی، تو میں نے مدرسے والی باجی سے دوبارہ رابطہ کر کے اپنے لیے جاب کا کہا، تو انہوں نے اس مشکل مرحلے میں بھی غیر ہونے کے باوجود میرا جم کر ساتھ دیا اور مجھے اپنے ہی مدرسے میں نوکری دے دی، جس سے میرا گزر اوقات ہونے لگا۔ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے مجھے تقریباً 1 سال ہونے لگا۔ تبھی مدرسے جاتے ہوئے اکثر ایک 13 سالہ لڑکی کو میں دیکھتی جو کہ جھگی میں رہتی تھی، اور اکثر وہ اپنے گندے مندے حلیے کے ساتھ مدرسے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی اور بچوں کو سپارہ پڑھتے ہوئے دیکھتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے پڑھنے کی لگن نظر آتی تھی۔ جانے کیوں اسے دیکھ کر ایسا لگتا کہ جیسے یہ میں خود ہوں، جسے پڑھنے کی طلب دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔
تو میں نے اسے ایک دن ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا تو وہ منہ میں انگلی ڈالے شرماتے ہوئے میرے پاس آئی۔ تو میں نے اسے کہا کہ اگر میرے پاس قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہو تو آ جایا کرو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تو سپارہ ہی نہیں، تو کیسے پڑھنے کے لیے آ جاؤں؟ تو میں مسکرائی اور اسے کہا کہ سپارہ میں آپ کو دوں گی، بس آپ آ جایا کریں۔ تو وہ میری بات سن کر بہت خوش ہوئی اور اگلے دن وہ میرے پاس پارہ پڑھنے کے لیے آ گئی۔ اسے میرے پاس پڑھتے ہوئے لگ بھگ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا کہ ایک دن اس کی چچی اور اس کے ساتھ ایک اور عورت مدرسے میں آئی اور میرے ساتھ لڑنے لگی کہ تم نے نہ جانے اس پر کیا جادو کر ڈالا ہے کہ یہ کام کاج چھوڑ کر یہاں چلی آتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بچی اگر پڑھنا چاہتی ہے تو اسے پڑھنے دیں، اسے پڑھنے سے روکنا تو بہت غلط بات ہے۔ تو وہ عورتیں انتہائی بدتمیزی کے ساتھ میرے ساتھ بولیں، تو پھر تم ہمارے گھر کا کام کر دیا کرو، ہم بچے تمہارے پاس چھوڑ دیں گے۔ تو میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور وہ بچی کو میرے سامنے بازو سے گھسیٹتے ہوئے گھر لے گئیں۔ 2 دنوں تک وہ بچی میرے پاس نہ آئی، لیکن نہ جانے کیوں میری نظریں دروازے پر ہی ہوتیں۔ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے ایک اور سعدیہ حالات کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایک دن میں مدرسے جانے کے لیے نکل ہی رہی تھی کہ وہ بچی ہمارے گھر آ گئی۔ مجھے آپ ادھر ہی پڑھا دیا کریں۔ علم کی تڑپ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر میں مسکرا دی۔ مجھے وہ مدرسے آنے نہیں دیں گے، یہاں کا انہیں پتہ نہیں چلے گا، اس نے مزید وضاحت دی۔ تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں تمہیں ضرور پڑھاؤں گی۔ ایک دن نہ جانے کیسے اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ ڈنڈے لے کر میرے گھر پہنچ گئے۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ جیسے ہی مجھے مارنے کے لیے انہوں نے ڈنڈا اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بیٹا زور زور سے رونے لگا تو میں نے اسے اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ غم تھا تو اپنے بیٹے کا کہ میرے بات نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا، لیکن میرے اوسان اس وقت خطا ہو گئے جب میرے اوپر اٹھے ہوئے ڈنڈے 4 لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے روک لیے اور میرے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، میرے چاچا چاچی اور محلے کے 2 بزرگ حضرات تھے۔ ایک دم چاچا گرج کر بولے کہ ایک قدم بھی تم لوگوں نے مزید آگے بڑھایا تو میں پولیس کو بلوا لوں گا۔ پولیس کا نام سنتے ہی جھگی والے وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ محلے کے بزرگ تو اپنے گھر جا چکے تھے، لیکن میں اب تک حیرت بھری نظروں سے اپنے چاچا چاچی کو دیکھنے لگی۔ وہ لوگ میری طرف مڑے اور پھر ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ ایک دم چچی روتے ہوئے بولیں، ہمارا مکافات عمل شروع ہو چکا ہے سعدیہ، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ تو میں ہکا بکا ان کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تم پر جو بھی ظلم کیا وہ ظلم میرے منہ پر آگے آ گیا ہے۔ کمال کو فالج ہو گیا ہے، وہ بستر پر پڑا ہے۔ بیٹیوں کی شادیاں کر کے دیں تو وہ لوگ فراڈ نکلے، ایک کو طلاق ہو گئی اور دوسری ذہنی طور پر پاگل ہو گئی۔ وہ گھر جو ہم نے اپنے اور اپنے بچوں کی لالچ میں تمہارا حق مار کر لیا تھا، وہ میرے بچوں کے کام بھی نہ آیا اور نہ ہی اس میں ہم ایک دن بھی سکون سے رہ سکے۔ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، تم ہمارے ساتھ چل کر رہو، وہ گھر تمہارا ہے، ہم تمہیں لکھ کر دینے کو تیار ہیں۔ میں نے ان فرعون صفت لوگوں کی طرف دیکھا، کل یہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کے بیٹے کے ہاتھوں میری عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ بر وقت سلیمان سے شادی کا فیصلہ نہ کرتی تو اپنی عزت ان کی 4 دیواری میں برباد کر چکی ہوتی۔ سچ کہا ہے کہ لالچ کا برا ہی انجام ہوتا ہے۔ ان کا وقت گزر چکا تھا اور اب میرا وقت شروع ہوا تھا، جس میں خود کو بہت طاقتور محسوس کر رہی تھی۔ لیکن پھر نہ جانے کہاں سے میرے دل میں خدا خوفی بھر آئی۔ اگر میں بھی انہی کی طرح بن جاتی تو پھر ان میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جانا تھا۔ میں نے انہیں معاف کر دیا اور ان کی آسانی کی دعا کرتی۔ چاچا نے میرے مکان کے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر جب اپنی امی ابا کے گھر میں داخل ہوئی تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے مجھے زور زبردستی سے نکالا گیا۔ اس گھر کو ہتھیانے کے لیے چاچا نے نکاح کی آڑ میں میری ماں سے بے وفائی کی، انہیں دھوکہ دیا۔ آج اسی چاچا نے اپنے ہاتھوں میرا حق مجھے لوٹا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے چونکہ اپنا اور امی کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا تو اللہ نے اس کا بہترین اجر مجھے دے دیا۔ صحیح کہا ہے کسی نے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔